السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی مشتاق، آپ کا سوال ہے کہ اب اعتراض یہ کیا یا پہلے کے اعتراض میں یہ اعتراض تھا کہ بیٹھ کر پخانہ پیشاب کرنے کی تو کوئی روایت نہیں ہے، اور یہ کہ پھر اہل حدیث کھڑے ہو کر پیشاب کریں۔ میں پہلی بات تو یہ کہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ہے نا، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ تو ہمیں یہ کہنا مقلدوں کا، اور یہ تھا کوئی پرلے درجے کا جاہل جس نے یہ بات کہی ہے کہ بیٹھ کر پخانہ پیشاب کرنے کی روایت نہیں ہے، تو اگر نہیں ہے تو مقلد خود کیوں بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں؟ نہیں ہے تو یہ بھی کھڑے ہو کر عمل کریں۔ دوسری بات، اس سے پہلے جو میں نے جواب دیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے حوالے سے آپ کے سوال کے جواب پر، تو مشتاق بھائی اسی حدیث کے اندر جواب تھا، لیکن دماغ میں جب تقلید گھس جائے تو پھر بندہ آنکھیں رکھ کر بھی اندھا ہوتا ہے۔ وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اب یہی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کھڑے ہو کر پیشاب کرنا نہیں تھا، ورنہ تو پھر صحابی کو یہ کہنے اور بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ وہی روایت یہ بتاتی ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے، تبھی تو صحابی وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ آئے اور آپ نے روڑی پہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو وہی روایت دلیل کافی تھی۔ لیکن بہرحال میں دوسری دلیل بھی ضرور دیتا ہوں بیٹھ کر پیشاب کرنے کے حوالے سے۔ تو اس سلسلے میں عام طریقہ یہی ہے کہ پخانہ پیشاب بیٹھ کر ہی کیا جائے گا۔ اب اگر کسی بندے کو کوئی عذر، کوئی ریزن، یا کبھی کوئی کھڑے ہو کر کرتا ہے تو اس کا ثبوت بھی موجود ہے۔ آپ سے کسی جاہل مقلد نے کہا کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث نہیں ہے، بڑے ظالم ہیں یہ لوگ، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ان کو حدیث نہیں ملی۔ تو حدیث موجود ہے اور ایک سے زیادہ موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھے دیتا ہوں۔ حدثنا احمد بن الحسن بن خراش حدثنا عمر بن عبد الوهاب حدثنا یزید یعنی ابن زریع حدثنا روح عن سہیل عن القعقاع عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس اذا جلس احدکم علی حاجتہ فلا یستقبل القبلۃ ولا یستدبرها۔ اور یہ روایت ہے کہاں پر؟ یہی ایک روایت کافی ہے جس نے ماننا ہے۔ اب اور جس نے نہیں ماننا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ میں بڑا حیران ہو رہا ہوتا ہوں، اور وہی کام مقلدوں کے بھی ہیں۔ پیغمبر موسیٰ نے کہا علیہ السلام ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو، چونکہ بنی اسرائیلیوں نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ ہم نے ماننا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مقلدوں نے تہیہ کر رکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے، آپ کی حدیث نہیں ماننی اور تقلید کی راہ کو اختیار کرنا ہے، سوائے اس کے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کر دے۔ تو یہ حدیث ہے، اور کہاں پر ہے؟ یہ صحیح مسلم میں ہے 265 نمبر پر۔ راوی کون ہے وہ آپ نے سن لیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سند پوری آپ کو پڑھ کر سنا دی۔ اذا جلس احدکم علی حاجتی، جب بھی کوئی تم میں سے قضاء حاجت کے لیے کیا کرے بیٹھے، تو کیا پتہ چلا پخانہ پیشاب کرتے ہوئے کیا کیا جاتا ہے؟ بیٹھا جاتا ہے۔ اذا جلس احدکم علی حاجتی، جب بھی کوئی پخانہ پیشاب کے لیے بیٹھے تو وہ پخانہ پیشاب کرتے وقت نہ تو قبلے کو فرنٹ کرے نہ قبلے کو بیک کرے۔ صدقے تیواری جاؤں میں اہل حدیث پر۔ یہ ہے اہل حدیث اور اہل تقلید میں فرق۔ سوال ہوا
اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سامنے آ گئی، اور جب ہمارے پاس ایسا پیغمبر، سبحان اللہ، میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں احادیث پڑھو، اللہ کے رسول آپ کے سوالوں کے جوابات آن لائن دینے کے لیے موجود ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے جیسے میں نے کیا ہے۔ مشتاق نے سوال کیا، دماغ نے کہا کہ یہ حدیث ہے، چلو 1 سے 2 منٹ لگے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میرے سامنے موجود ہوئی۔ تو حدیث پڑھو اور اس ارادے سے پڑھو کہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ کی قسم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہر موقع، دن رات، صبح شام، اندھیرا اجالا، عربی اجمی، کالا گورا، ہندوستانی پاکستانی، بنگلہ دیشی بھوٹانی، امریکی برطانوی، ہر ایک کے لیے آن لائن ہر وقت موجود ہے۔ آپ پڑھیں تو صحیح۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں جب کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو جالسا آ گیا نا، تو جالسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا ہوتا ہے، یا تو مقیم مفتی یا کوئی جاہل اس کا معنی کہے کہ جب تم میں سے کوئی کھڑا ہو۔ جالسا جب کوئی بیٹھے اپنی قضائے حاجت کے لیے، تو قضائے حاجت کے وقت بیٹھتے ہوئے قبلے کو نہ فرنٹ کرنا ہے، نہ بیک کرنا ہے، نہ سامنا کرنا ہے، نہ پشت کرنی ہے۔ تو یہ حدیث ہے بیٹھ کر پخانہ پیشاب کرنے کے حوالے سے۔ اب ایسا نہ ہو کہ حاجت کا معنی ہی کوئی آپ اور کر دیں، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے فرنٹ بیک قبلے کو ہو، کوئی چنتا نہیں ہے۔ یہاں قضائے حاجت پخانہ پیشاب کے وقت جب کوئی بیٹھے تو قبلے کو فرنٹ یا بیک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان مقلدوں کو ہدایت دے، جیسے اللہ نے ہمیں اور مجھے تقلید کو چھوڑ کر قرآن و سنت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یاد رکھیے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں مشتاق بھائی، آپ اپنے گھر پہ 10x10 کا بورڈ لگا دیں میں دیوبندی ہوں، مگر اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے، اس پہ بلا جھجک کے عمل کریں، انشاءاللہ جنت کی حوریں آپ کا استقبال کریں گی۔ اور اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پرے کیا اور چھوڑ دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جنت مل جائے۔